بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں اتنا عرصہ ایک شیطانی طاقت کے اثر میں رہا ہوں اور اس کا حکم مانتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو یہاں تک لے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں تو بس یہی ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان جنگلوں میں میرے دوست ڈاکٹر رتیش کمار کا ایک بریف کیس گر گیا تھا جس میں اس کی پرسنل ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں قیمتی فارمولے درج تھے جنہیں تم اور تمہارے ساتھی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کرنل فریدی نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اسے تھوڑی ہی دیر پہلے ہوش آیا تھا۔ طارق نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں۔ ہوش میں آ کر اس نے خود کو اور ان کو افریقہ کے جنگلوں میں پایا تو وہ حیران رہ گیا، جبکہ میرے خواب و خیال میں بھی کوئی بریف کیس یا کوئی ڈائری نہیں تھی۔ عمران نے کہا، پھر تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آپ یہاں تک کیسے آئے اور راستے میں آپ کو کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ کیپٹن حمید نے کہا، مجھے سب یاد ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کسی شیطانی ذریعت کا قیدی ہوں اور اس کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں تم پر غصہ کیوں کرتا تھا اور میں نے عمران سے کس بات پر اور کیوں لڑنا شروع کر دیا تھا، یہ سب باتیں اچانک جیسے میرا دماغ باندھ دیتی تھیں اور میری ساری سوچ سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، سیاہ موتی کی وجہ سے زابیلا نے آپ کو بری طرح سے اپنے بس میں کر رکھا تھا، اس لیے آپ کو یہ سب کیسے یاد رہ سکتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا، پھر بھی یہ سب سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے کہ میں شیطانی ذریعت کا قیدی بن کر شیطانوں کا کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، چھوڑیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ شیطان اسی طرح گندی اور گھناؤنی چالیں چلتا ہے اور زبردستی انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنے قابو میں کر لیتا ہے، لیکن ہر بار اس کی ہار ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے زیر اثر کر کے شیطان یہاں سے تک ضرور لے آیا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ سیاہ صندوق تک پہنچنے سے پہلے آپ اس کی قید سے نکل آئے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، بہرحال مجھے یہ افسوس ساری زندگی رہے گا کہ میں شیطانوں کا اعلی کار بنا ہی کیوں تھا۔ کرنل فریدی نے افسردہ لہجے میں کہا، اس افسوس کا ازالہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ مگر کیسے؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ڈارک ورلڈ میں ہمیں سیاہ صندوق کو نکال کر اسے ہتھیار نکالنے ہیں اور پھر ان ہتھیاروں سے ہمیں اس شیطان قبیلے کو ختم کرنا ہے جس کا تعلق جنات سے ہے، عمران نے کہا، اور اس نے انہیں ساری تفصیل بتانا شروع کر دی۔ اوہ ٹھیک ہے، میں اور میرے ساتھی ڈارک ورلڈ میں تمہارے ساتھ ضرور جائیں گے۔ شیطانی جنوں کو مار کر اور کچھ نہیں تو ذہنی تسکین تو حاصل ہو سکتی ہے کہ میں شیطانوں کے ساتھ آیا ضرور تھا، لیکن میں نے ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کا نقصان ہی کیا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ شیطانوں کے ساتھ؟ آپ کا مطلب ہے یہ سب بھی؟ عمران نے مسکرا کر کیپٹن حمید اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، جبکہ کیپٹن حمید اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے اس طرح مت گھورو، اس میں تمہارے ساتھی کرنل فریدی صاحب کا بھی نام آتا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ زابیلا نے آپ کو ڈاکٹر رتیش کمار کے بریف کیس اور ڈائری کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں خود ڈاکٹر رتیش کمار سے بات کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعی ان کا بریف کیس اور ڈائری ان جنگلوں میں ہی گری تھی۔ اگر یہ سب زابیلا کا چلایا ہوا چکر تھا تو پھر ان باتوں کی ڈاکٹر رتیش کمار نے تصدیق کیوں کی تھی؟ کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ زابیلا ہمیں ہر صورت میں ان جنگلوں میں لانا چاہتی تھی، اس کی طاقتوں کا تم اندازہ لگا ہی سکتے ہو، پھر اس کے لیے ڈاکٹر رتیش کمار کو اپنے قابو میں کرنا کیا مشکل ہو سکتا تھا؟ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو ڈاکٹر رتیش کمار سے تصدیق کرانے کے لیے آپ سے زابیلا ہی نے آواز بدل کر بات کی تھی، روزا نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کرنل فریدی نے منہ بنا کر کہا، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم زابیلا سے پوچھ لیتے۔ جوزف اور طارق صاحب نے جس طرح ان کی گردنیں پکڑی تھیں وہ اتنی بات تو بتا ہی سکتی تھی، عمران نے مسکرا کر کہا تو کرنل فریدی بھی مسکرا دیا۔ ان باتوں کو چھوڑو، اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ ڈارک ورلڈ میں وہ زندہ ہاتھ کہاں ہے جس کے نیچے مقدس ہتھیاروں والا صندوق ہے، اور اسے حاصل کیسے کرنا ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل فریدی کی کوفت عمران کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شیطانی ذریعت کے زیر اثر رہنے سے وہ بے حد نالاں تھا،
اس لیے وہ جلد سے جلد اس شیطانی سلسلے کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے ذہنی سکون مل سکے۔ چنانچہ عمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ان سب کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ جوزف اور طارق تلواریں لے کر درختوں کے پاس گئے اور انہوں نے درختوں کی جڑوں پر تلواریں مارنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک درخت گر کر نہر کے دوسرے کنارے سے جا لگا۔ پھر ان دونوں نے ایک اور درخت کو گرایا۔ دونوں درخت قریب قریب تھے اور ان کے تنے خاصے چوڑے تھے، اس لیے وہ ان کے لیے واقعی پلوں کا کام دے سکتے تھے۔ ان درختوں پر سے گزرتے ہوئے وہ نہر کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ عمران احتیاطاً چند ایکسٹرا نائٹ ویو لینس بھی ساتھ لایا تھا تاکہ پہلے والے لینس اگر کسی وجہ سے ضائع ہو جائیں تو ساتھ لائے ہوئے ایکسٹرا لینس ان کے کام آ سکیں۔ ان کے پاس 6 پیئر اور تھے۔ اس نے ایک پیئر کرنل فریدی، ایک کیپٹن حمید اور ایک طارق کو دے دیا۔ 2 لینس اس نے روزہ اور انور کو دے دیے۔ اسے باقی سب کو طارق جنگل میں استعمال کرنے کے لیے ٹارچیں دے دی تھی۔ جوزف نے سب کو جنگل میں داخل ہوتے ہی ٹارچیں روشن کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے بتایا کہ ٹارچوں کی روشنی میں جنگل کا کوئی جانور ان کے قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی اس روشنی میں تابوش اور اس کے ساتھی حائل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ڈارک ورلڈ میں تاریکی کا راج تھا اور تاریکی کے باسی روشنی سے بے حد ڈرتے تھے۔ چنانچہ سب ٹارچیں لے کر درختوں کی طرف بڑھے اور طارق جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل کے درخت اس قدر گھنے اور بڑے بڑے تھے کہ واقعی وہاں کسی بھی طرح سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس جنگل میں بھی انہیں ہر طرح کے جانور اور خاص طور پر سانپوں کی پھنکارنے کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سانپوں کی پھنکاریں سن کر سلیمان اور قاسم اچھل پڑتے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کے نزدیک کوئی سانپ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ سبھی تاریکی کا حصہ ہونے کی وجہ سے روشنی سے ڈر رہے تھے۔ جنگل میں آتے ہی ان سب نے ٹارچیں روشن کر لی، جس سے جنگل کے اس حصے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے جیسے ہی ٹارچیں روشن کی، ارد گرد موجود جانور بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگے اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے درختوں سے ٹکرانے لگے، جیسے روشنی میں وہ سب اندھے ہو گئے ہوں۔ وہ درختوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ زمین پر جھاڑیاں تھیں جن پر جگہ جگہ زہریلے ناگ اور دوسرے زہریلے اور خطرناک حشرات الارض نظر آ رہے تھے، لیکن ٹارچوں کی روشنی نے جیسے ان سب کو بھی اندھا کر دیا تھا۔ وہ سب ساکت دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم ہارڈ بلاک سے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ لیکن روشنی کی وجہ سے سانپ اور حشرات الارض خود ہی دائیں بائیں ہٹ کر جیسے انہیں گزرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ وہ کئی گھنٹوں تک جنگل کے مختلف حصوں سے گزرتے رہے، پھر وہ ایک میدانی علاقے میں آ گئے۔ جوزف نے ان سب کو میدان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس نے بتایا کہ اسی میدان میں وہ زندہ ہاتھ موجود ہے جس کے نیچے مقدس ہتھیاروں سے بھرا ہوا صندوق ہے۔ اس میدان میں ہر طرف شاخیں پھیل کر ایک دوسرے میں گھسی ہوئی تھیں، جس سے میدان پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ جوزف نے ان سب کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور سلیمان کو ساتھ لیا، اور پھر وہ دونوں احتیاط سے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لیکن انور ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ درختوں میں چھپ کر اس زندہ ہاتھ کی تصویریں بنانا چاہتا ہے۔ جوزف پہلے تو مان نہیں رہا تھا، لیکن جب انور نے اصرار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے انور کو خاص طور پر خاموش رہنے کا کہا تھا کہ اگر اس کے پیروں کے نیچے آ کر ایک پتا بھی کھڑکا تو اس کی وجہ سے وہ دونوں مارے جائیں گے، جس پر انور نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے گا۔ انور اور سلیمان کی آنکھوں میں بھی رات کی تاریکی میں دیکھنے والے لینس لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ جوزف کے کہنے کے مطابق بے آواز قدموں اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تاکہ زندہ ہاتھ کو ان کے آنے کا علم نہ ہو سکے۔ جوزف نے سلیمان کو ایک خنجر دے دیا تھا جو اس کے کہنے کے مطابق ایک مہارشی کا ناناتا کا خنجر تھا۔ جوزف نے سلیمان کو بھی سمجھا دیا تھا کہ اسے کس طرح یہ خنجر زندہ ہاتھ کو عقب سے مارنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سامنے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ ہاتھ انسانی ہاتھ جیسا ہی تھا جو زمین میں کوہنی تک گڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ سبز تھا اور اس کی انگلیاں باقاعدہ ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ سبز ہاتھ دیکھنے میں انسانی ہاتھ جیسا تھا، لیکن وہ انسانی ہاتھ سے کافی بڑا تھا اور اس کی انگلیاں بھی لمبی تھیں۔ ان انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے اور پرندوں کے ناخنوں کی طرح نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ زندہ ہاتھ بار بار پنجہ پھیلا اور سکیڑ رہا تھا۔ اتنے بڑے اور خوفناک زندہ ہاتھ کو دیکھ کر سلیمان اور انور کا خون خشک ہونا شروع ہو گیا۔ جوزف بار بار سلیمان کو تسلیاں دے کر اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ جوزف نے انور کو ایک درخت پر جانے کا کہا تو انور سے ہلا کر خاموش قدموں سے ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا اور درخت پر چھپ کر نہایت احتیاط سے ہاتھ کی تصویریں بنانا شروع ہو گیا۔
جبکہ سلیمان جوزف کے کہنے پر زمین سے لگ کر جھاڑیوں میں رینگتا ہوا زندہ ہاتھ کے عقب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہاتھ کا پھیلا ہوا پنجہ اس طرف تھا جدھر جوزف موجود تھا۔ جوزف ایک درخت کی آڑ سے ہاتھ پر بھی نظر رکھ رہا تھا اور سلیمان پر بھی۔ اچانک سلیمان کی طرف ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کھٹکے کی آواز کسی شاخ کے ٹوٹنے کی تھی جو شاید سلیمان کے وزن سے ٹوٹی تھی۔ آواز گو کہ بے حد ہلکی تھی، لیکن اس آواز کے ساتھ ہی جوزف نے ہاتھ کو جھٹکا کھاتے ہوئے دیکھا، جیسے یہ آواز سن کر وہ چونک پڑا ہو۔ دوسرے ہی لمحے ہاتھ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس ہاتھ میں بے پناہ لچک تھی۔ وہ لہراتا ہوا اور لمبا ہوتا ہوا تیزی سے اس طرف کو بڑھا جہاں سلیمان تھا۔ سلیمان نے بھی ہاتھ کو طویل ہو کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً زمین سے چپک گیا، اور اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ زندہ ہاتھ سانپ کی طرح لہراتا ہوا اس سے تھوڑا فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں نیچے جھکی ہوئی تھیں، جیسے اس ہاتھ کی آنکھیں ہوں اور وہ نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ہل رہی تھیں اور سلیمان سے کچھ فاصلے پر زمین ٹٹول رہی تھیں۔ پھر انگلیاں زمین ٹٹولتی ہوئی سلیمان کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہاتھ کو سلیمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر جوزف بے چین ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے درخت کے تنے کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ جوزف نے فوراً جھک کر پتھر اٹھایا اور اس نے پتھر زور سے سلیمان کی مخالف سمت میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر گرا اور اس کی آواز ہوئی، ہاتھ جھٹکے سے اوپر اٹھا اور سانپ کی طرف بل کھاتا ہوا تیزی سے اس طرف جھپٹا جہاں پتھر گرا تھا۔ دوسرے لمحے جوزف کا پھینکا ہوا پتھر اس کی انگلیوں میں نظر آیا۔ ہاتھ کو مخالف سمت میں جاتے دیکھ کر سلیمان نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور ایک بار پھر رینگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زندہ ہاتھ کے عقب میں موجود ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ درخت کے عقب میں جا کر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے درخت کے پیچھے سے احتیاط سے سر نکال کر دیکھا تو ہاتھ سکڑ کر پہلے جیسا ہو گیا تھا اور اس کی انگلیاں جوزف کی طرف مسلسل ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ جوزف نے سلیمان کو اس درخت کے عقب میں دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر وہ اچانک اچھل کر درخت کے پیچھے سے نکل کر زندہ ہاتھ کے سامنے آ گیا۔ ہاتھ کو جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے پھیلتا ہوا جوزف کی طرف بڑھا۔ رکو، میری بات سنو، تم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں مہارشی رکوشیا کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق مکاشو خاندان سے ہے، مہارشیوں کے مکاشو خاندان سے، جوزف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور پنجہ عین اس کے چہرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی انگلیاں کھل اور بند ہو رہی تھیں۔ اچانک انگلیاں تیزی سے ہلنے لگیں اور ناخن آپس میں بجنے لگے۔ میں سمجھ گیا ہوں، تم یہ پوچھ رہے ہو نا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، جوزف نے کہا اور ہاتھ ایک بار اوپر نیچے ہوا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم چونکہ ایک مہارشی کا ہاتھ ہو اور میں بھی مہارشی ہی کا بیٹا ہوں، اس لیے میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس تاریک جنگل میں ایک شیطانی جناتی قبیلہ آباد ہے جو ایک شیطانی گھناؤنا عمل کر کے تاریکی سے نکل کر روشنی کی دنیا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر طرف اپنے شیطانی جال کو پھیلا سکے۔ ان شیطان جنوں کا سردار ایک بہت طاقتور جن ہے جس کا نام تابوش ہے۔ تابوش روشنی کی دنیا کے 3 معصوم بچوں کو شیطانی ذریعات کی مدد سے ان جنگلوں میں لے کر آیا ہے۔ وہ ان بچوں کی ایک شیطانی سیاب بت پر بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ ان بچوں کی بھینٹ اس شیطان بت کو دے گا اور بت پر ان بچوں کا خون ڈالے گا تو بت جاگ جائے گا جو ہزاروں سالوں سے سویا ہوا ہے، اور پھر وہ بت تابوش کو ان راستوں کے بارے میں بتا دے گا جہاں سے وہ قبیلہ تاریکی کی دنیا سے نکل کر روشنی کی دنیا میں بھی جا سکتا ہے۔ جوزف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی توجہ جوزف کی طرف مبذول تھی، اس لیے سلیمان خنجر ہاتھ میں لیے ایک بار پھر جھکا اور زمین پر لیٹ گیا اور سانس روکے نہایت آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ہاتھ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف نے اسے زندہ ہاتھ کی طرف آتے دیکھا تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں ان جنات کو اس شیطانی فعل سے روکنے اور معصوم بچوں کی جانیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقابلہ شیطان جنات سے ہے۔ ان جنات کو ہلاک کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر انہیں ختم نہ کیا گیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہر طرف شیطانیت پھیلا دیں گے۔ اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک ایسے صندوق کی حفاظت کر رہے ہو جس میں رشیوں اور بہت سے مہارشیوں کے ہتھیار ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں ان شیطان جنوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں اور 3 معصوم بچوں کی زندگیاں بھی بچا سکتا ہوں، جن میں سے ایک بچہ میرے آقا کی بہن کا بھی ہے، جوزف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی انگلیاں بدستور اس کے چہرے کے قریب لہرا رہی تھیں جیسے وہ اس کی باتیں غور سے سن رہی ہوں۔ اسی لمحے سلیمان ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔
زندہ ہاتھ کو اچانک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے سلیمان کی طرف مڑا۔ سلیمان کا خنجر والا ہاتھ اٹھا اور اس نے ہاتھ کی جڑ میں پوری قوت سے خنجر مار دیا۔ ہاتھ سلیمان کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا اور فوراً بے جان ہو کر گر گیا اور پھر یوں تڑپنے لگا جیسے بڑا ناگ ہو۔ چند لمحوں میں ہاتھ ساکت ہو گیا اور ساکت ہوتے ہی زندہ ہاتھ مٹی بن کر وہیں بکھر گیا۔ وہاں خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، لیکن بارش نے ان پتوں کو گیلا کر دیا تھا، اس لیے سلیمان کے قریب آنے کا زندہ ہاتھ کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ جب تک زندہ ہاتھ کو اس کا پتہ چلتا، سلیمان اپنا کام کر چکا تھا۔ زندہ باد سلیمان، زندہ باد، تم نے کام کر دکھایا ہے، زندہ باد۔ زندہ ہاتھ کو مٹی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر جوزف نے زوردار نعرہ مارتے ہوئے کہا اور دوڑ کر سلیمان کے پاس آ گیا۔ زندہ ہاتھ کو ختم ہوتے دیکھ کر سلیمان کے چہرے پر بھی سکون آ گیا اور وہ اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا۔ جوزف نے آگے آ کر اسے گلے سے لگایا اور اسے اٹھا لیا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو کالے بھوت، چھوڑو چھوڑو مجھے، سلیمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے ناچنے دو، آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے ایک ایسا خزانہ مل رہا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہ سارا خزانہ میرا ہے، رشیوں اور مہارشیوں کا خزانہ۔ جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ خزانہ؟ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس صندوق میں ہتھیار ہیں، سلیمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ہتھیار ہی میرا خزانہ ہے۔ یہ ہتھیار اور صندوق میں موجود دوسری چیزیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں اس قدر طاقتوں کا مالک بن جاؤں گا کہ شیطان اور اس کی ذریتیں میرے سامنے آنے سے پہلے ہزاروں بار سوچیں گی، اور پھر بھی ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے آنے کی جرت کر سکے۔ اور ان ہتھیاروں اور مقدس چیزوں کی مدد سے میں شیطانوں کے گروہوں پر بے حد بھاری پڑ سکتا ہوں، چاہے وہ گروہ انسان میں سے ہو یا جنات سے، جوزف نے کہا۔ اور یہ جان کر سلیمان برے برے منہ بنانے لگا کہ جوزف ہتھیاروں اور رشیوں مہارشیوں کی مقدس چیزوں کو خزانہ کہہ رہا ہے۔ میں زمین کھود کر صندوق نکالتا ہوں، تم جا کر باس اور سب کو یہاں پر لے آؤ، جاؤ جلدی جاؤ۔ باس بھی اس خزانے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، سلیمان کو جوزف نے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اور سلیمان برے برے منہ بناتا ہوا اس طرف کو چلا گیا جہاں عمران اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھی رکے ہوئے تھے، جبکہ جوزف خنجر سے زمین کھودنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب وہاں پر آ گئے۔ وہ سب بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ سلیمان نے زندہ ہاتھ کو ختم کر دیا ہے اور اس زندہ ہاتھ کے نیچے دفن سیاہ صندوق جوزف کھود کر نکال رہا ہے۔ جوزف کو خنجر سے زمین کھودتے دیکھ کر طارق، حریش، صفدر، تنویر اور چوہان اور خاور اس کی مدد کو آ گئے اور ہاتھوں اور مختلف چیزوں سے زمین کو کھودنا شروع ہو گئے۔ زمین خاصی بھربھری تھی، انہوں نے 4 فٹ تک زمین کھودی ہوگی کہ انہیں زمین میں دھنسا ہوا ایک سیاہ صندوق نظر آ گیا۔ صندوق دیکھ کر ان سب نے مل کر گڑھے سے کھینچ کر صندوق باہر نکال لیا۔ صندوق پر موٹی موٹی زنجیریں بنی ہوئی تھیں اور ان زنجیروں کے ساتھ ایک پرانا اور بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اب یہ تالا کیسے کھلے گا؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کی چابی میرے پاس ہے، جوزف نے کہا۔ اس نے سامنے آ کر خنجر سے اپنی ایک انگلی پر زخم لگایا اور جیسے ہی اس کی انگلی سے خون نکلا، اس نے خون کے قطرے تالے پر ٹپکانا شروع کر دیے۔ ابھی اس نے تالے پر چند خون کے قطرے ہی ڈالے تھے کہ اچانک تالا سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا اور صندوق کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں یوں حرکت کرتی ہوئی کھلتی چلی گئیں جیسے زندہ سانپ ہوں۔ یہ تالا صرف پرنس مکاشو کے خون سے کھل سکتا تھا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ صندوق میں بے شمار تلواریں، نیزے، خنجر، مالائیں، خشک پھول اور ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جوزف کے سیاہ چہرے پر بے پناہ سرخی آ گئی تھی۔ اس نے ان چیزوں کو اٹھا کر بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ وہ رشیوں اور مہارشیوں کی چیزیں حاصل کر کے بے حد خوش ہو رہا تھا۔ صندوق میں 4 بڑی بڑی مشعلیں اور دیے بھی تھے۔ اس نے مشعلیں نکال کر انہیں لائٹر سے روشن کیا تو ان مشعلوں کی ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ 4 مشعلوں کی روشنی اتنی تیز تھی جیسے جنگل میں ہزار میگا واٹ کے کئی بلب روشن ہو گئے ہوں۔ ان مشعلوں کی روشنی میں تابوش اور اس کا جناتی قبیلہ اندھا ہو جائے گا، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے اور ہم ان ہتھیاروں سے ان سب کو ہلاک کر دیں گے، جوزف نے کہا، اور اس نے صندوق سے تلواریں، نیزے اور خنجر نکال کر ان سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جناتی قبیلے کے خاتمے کے بعد آپ سبھی ہتھیار مجھے واپس کر دیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں ان سے میں دوسری شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکوں، جوزف نے کہا۔
اور ان سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صندوق میں کافی سامان تھا۔ جوزف نے بھی اپنی ضرورت کا سامان لے لیا تھا۔ اسے صندوق کا ڈھکن بند کر کے ان سب کی مدد سے صندوق وہیں دفن کر دیا کہ جناتی قبیلے کو ختم کر کے واپسی پر وہ یہاں سے صندوق لے جائے گا۔ جوزف نے انہیں بتایا تھا کہ ان ہتھیاروں کی موجودگی میں تابوش اور اس کے جنات کو ان کی آمد کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ وہ سامنے آنے کے باوجود انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے وہ ان جنات کو آسانی سے ہلاک کر دیں گے۔ جوزف مشلوں کی روشنی میں انہیں اب جنگل کے دوسرے حصوں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ جہاں جہاں روشنی پڑ رہی تھی وہاں وہاں جنگل کی زندگیاں تہو بالا ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر طرف جانور، سانپ اور بڑے بڑے اژدہے دور دور دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے۔ جوزف انہیں جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے کر آیا جہاں بڑے بڑے درخت تھے اور ان درختوں پر گول اور بڑی بڑی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ مشلیں لے کر جیسے ہی جھوپڑوں کے قریب آئے، انہیں ہر طرف سے انتہائی تیز اور خوفناک چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر اچانک جھوپڑیوں سے سیاہ رنگ کے لمبے لمبے اور انتہائی لہیم و شہیم وحشیوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ چھلانگیں لگاتے ہوئے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ سب آپس میں اور درختوں سے ٹکرا ٹکرا کر دوبارہ گر جاتے۔ یہ جنات قوم ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ اس روشنی میں یہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے اور یہ روشنی انہیں کہیں بھاگنے بھی نہیں دے گی، جوزف نے کہا، اور ان سب نے اسبات میں سر ہلائے اور جنات کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے سیاہ صندوق کے ہتھیاروں سے وحشیوں پر وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ جیسے ہی نیزہ، تلوار، خنجر یا ڈنڈا جس وحشی کو مارتے، وہ وحشی اکلق دھواں بن کر غائب ہو جاتا۔ جنات کی بہت بڑی تعداد تھی جو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چیختے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ چونکہ مشلوں کی روشنی سے بھاگ نہیں سکتے تھے اور اندھے ہونے کی وجہ سے ان پر جوابی وار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ انتہائی جوش و خروش سے ان وحشی جنات کا خاتمہ کرتے جا رہے تھے۔ وحشیوں کو تلواروں اور نیزوں سے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھ کر سلیمان اور قاسم کا بھی حوصلہ بڑھ گیا تھا، اور وہ چیخیں مارتے ہوئے ان جنات پر پھل پڑے تھے۔ باس، آپ ان سب کا خاتمہ کریں، میں ان کی جھوپڑیوں میں جا کر بچوں کو تلاش کرتا ہوں، جوزف نے بھاگ کر عمران کے قریب آ کر کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جوزف مڑ کر ان درختوں کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں گول جھوپڑیاں تھیں۔ جوزف جھوپڑیوں میں ان بچوں کو تلاش کرنے لگا جن کے لیے وہ خاص طور پر وہاں پر آئے تھے، اور پھر انہیں دو الگ الگ جھوپڑیوں میں وہ تینوں بچے مل گئے۔ بچے زندہ تھے اور صحت مند بھی۔ ان جنات نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بچوں کی صحت کا پورا خیال رکھا ہوا تھا۔ تینوں بچوں کو اٹھا کر وہ احتیاط سے نیچے لے آیا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اسے بچے مل گئے ہیں، تو عمران بے حد خوش ہوا۔ اس نے تینوں بچوں کو پیار کیا۔ جوزف نے ہی اسے بتایا تھا کہ ان میں سے کون سا بچہ سریا کا ہے، کیونکہ عمر میں وہ تینوں بچے ایک جتنے تھے اور ان کا قد کاٹ اور رنگ و روپ بھی ایک جیسا ہی تھا۔ جوزف نے وہ بچے جولیا، رشیدہ اور روزہ کو سنبھالنے کے لیے دے دیے، اور پھر عمران اور کرنل فیدی ان سے مشعلیں لے کر جوزف کے کہنے پر جناتی قبیلے کو آگ لگانے میں مصروف ہو گئے۔ درختوں جھوپڑیوں نے جلد ہی آگ پکڑ لی اور بے شمار جنات کو وہ دھواں بنا کر اڑا چکے تھے۔ انہوں نے چونکہ ہر طرف مقدس مشعلوں سے آگ لگائی تھی، اس لیے جوزف کا کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس آگ سے بچ کر نہیں جا سکے گا، اس لیے وہ سب وہاں سے نکل آئے تھے۔ راستے میں جوزف نے ایک لمبے ترنگے اور انتہائی طاقتور وحشی کو دیکھا۔ وحشی زمین پر گرا ہوا دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور وہ وہاں گرا بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ جوزف نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے پہچان گیا، وہ تابوش تھا۔ جوزف نے آگے جا کر اسے تلوار ماری تو ہلکا سا دھماکہ ہوا اور تابوش کا وجود بھی سیاہ دھواں بن کر بکھرتا چلا گیا۔ جوزف مشعلوں کی روشنی میں انہیں جنگل کے پرانے کھنڈرات میں بھی لے کر گیا اور اس نے تہ خانے میں جا کر تابوت میں موجود موقعات کو بھی مشعل سے آگ لگا کر جلا دیا۔ انہیں کھنڈرات کے دوسرے حصے میں ایک سیاہ رنگ کا شیطانی بت تھا جس کے قدموں میں ان تین بچوں کی بھینٹ دے کر جناتی قبیلہ اسے جگانا چاہتا تھا۔ جوزف نے تلوار مار کر بت کے پاش پاش کر دیا اور پھر وہ دوبارہ جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں سے انہوں نے مقدس ہتھیاروں والا سیاہ صندوق نکالا تھا۔ چلتے چلتے کرنل فیدی رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر نہ صرف عمران بلکہ ان کے تمام ساتھی بھی رک گئے۔ کرنل فیدی کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری ہو گئی تھی اور وہ اس وقت واقعی ہارڈ اسٹون معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا پیرو مرشد؟ خدا نہ خواستہ چلتے چلتے آپ کو کسی سانپ نے تو نہیں سونگھ لیا؟ عمران نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا۔ کرنل فیدی کو رکتے دیکھ کر وہ سب بھی رک گئے تھے۔ کرنل فیدی کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ سانپ؟ ارے ہٹاؤ، کہاں ہے، کدھر ہے؟ سانپ کا نام سن کر
قاسم نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ اس بری طرح اور بے ہنگم انداز میں اچھلنے لگا جیسے اسے خطرہ ہو کہ سانپ اس کے پاؤں پر کاٹ نہ لے۔ اسے اس طرح بے ہنگم انداز میں اچھلتے ہوئے دیکھ کر وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے کچھ محسوس کیا ہے؟ کرنل فریدی نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جناتی قبیلے کو ختم کرنے کے بعد بھی پھونک مار مار کر بجھانے والے دیے کی طرف بجھے ہوئے ہیں، جیسے اب بھی آپ کے ذہن سے زابیلا کے زہر کا اثر مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں عمران، کرنل فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں بھلا آپ سے مذاق کرنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے مذاق کروں تو تنویر کا سر گنجا نہ ہو جائے، عمران نے بڑے انکسارانہ لہجے میں کہا، اور تنویر اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگا۔ ہمیں باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، کرنل فریدی نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف عمران بلکہ ان کے سب ساتھی بھی چونک پڑے۔ مانیٹر؟ کیا مطلب؟ کون ہمیں مانیٹر کر رہا ہے؟ ہم زابیلا اور حابیلا کے ساتھ ساتھ اب جناتی قبیلے کو بھی ختم کر چکے ہیں، پھر اب یہاں کون رہ گیا جو ہمیں مانیٹر کرے؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہمیں ماورائی طاقتیں اور جنات نہیں، کوئی انسان مانیٹر کر رہا ہے، وہ بھی سائنسی طریقے سے، کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا، اور وہ سب چاروں طرف دیکھنے لگے۔ او، تو کیا یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ روزا نے پوچھا۔ ہاں، کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اور پھر وہ غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں جیسی درختوں کے پتوں پر پڑیں، وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کرنل فریدی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں واقعی مانیٹر کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیا جاتا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ان درختوں کے پتوں کے بدلے ہوئے رنگ دیکھ رہے ہیں نا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، پتوں کا رنگ سبز ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سنہری بھی ہو رہا ہے، اور وقفے وقفے سے ان پتوں پر سنہری چمک بھی پیدا ہو رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان جنگلوں میں کراؤڈ ڈیم ریز پھیلائی گئی ہے۔ ان ریزز سے پودوں اور درختوں کے پتوں پر اثر ہوتا ہے، اور پھر پودے اور پتے جو آکسیجن چھوڑتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ کراؤڈ ڈیم ریز ان کے ساتھ مل کر نشریاتی رابطہ کرنے والے سگنلز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سگنلز کسی بھی سیٹلائٹ سے کیچ کر کے کراؤڈ ریسیور مشین پر بھیجے جا سکتے ہیں، اور کراؤڈ مشین پر اگر اسکرین لگی ہو تو ان پتوں اور پودوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی کسی کیمرے کی آنکھ کی طرح لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا تو وہ سب چونک کر وہاں موجود پودوں اور درختوں کے پتوں کی طرف دیکھنے لگے، جن پر واقعی انہیں ہلکا ہلکا سنہری رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ رنگ وقفے وقفے سے چمک بھی رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے پیرو مرشد، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جب کراؤڈ مشین سے باقاعدگی سے مانیٹر کیا جا رہا ہو تو پتوں اور پودوں کے رنگ سنہرے ہی رہتے ہیں، اس طرح وقفے وقفے سے فلیش نہیں کرتے جیسے اب کر رہے ہیں۔ سنہری رنگ کے فلیش ہونے کا مطلب ہے کہ کراؤڈ مشین اس وقت یا تو بند ہے یا پھر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے پتوں پر سنہری رنگ فلیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ یس، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بات واقعی میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن بہرحال یہاں پر کراؤڈ ڈیم ریز موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں باقاعدگی سے چیک کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار پتوں پر سنہری رنگ دیکھا تھا، لیکن چونکہ میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس وقت ان ریزز پر میں کیسے دھیان دے سکتا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہاں کراؤڈ ڈیم ریز پھیلائی گئی ہیں۔ اس ریز کے یہاں ہونے کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم دو پارٹیوں کے علاوہ یہاں پر تیسری بھی کوئی پارٹی موجود ہے، صفدر نے کہا۔ تیسری پارٹی؟ لیکن تیسری پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہوگی؟ انسپیکٹر ریکھا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ جنگل ہماری جاگیر تو نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ وہ جو بھی ہے، لیکن وہ ہمیں مانیٹر کیوں کر رہا ہے؟ جولیا نے بھی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ مجھے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے باس، اگر آپ اجازت دو تو میں کچھ معلوم کروں، جوزف نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ تمہیں ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جنگل پرنس ہو اور اس وقت اپنے آبائی قسم کے جنگل ہی میں موجود ہو، اس لیے یہاں تو ہماری کم اور تمہاری زیادہ چلے گی۔ ہمیں تو تمہارے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، ورنہ تم اگر کہیں بھاگ گئے تو ہم یہاں بیچاری بن کر بھٹکتے ہی رہ جائیں گے، عمران نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، اور وہ سب مسکرا دیے۔ نو باس، میں بھلا آپ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ آپ بس چند منٹ انتظار کریں، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ یہاں ہمارے علاوہ اور کون ہے، اور وہ یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، جوزف نے کہا،
اور عمران نے اس بات میں سر ہلایا تو جوزف نے اپنا سارا سامان چوہان کو پکڑایا اور تیزی سے دائیں طرف موجود گھنی جھاڑیوں کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ لو، کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ لیکن یہ گیا کہاں ہے؟ انسپکٹر ریکھا نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ اپنے صدیوں پرانے باپ کی روح سے ملنے گیا ہوگا۔ اور اس نے کہاں جانا ہوگا؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا، اور اس کی بات سن کر عمران کے ساتھی مسکرا دیے، جبکہ کرنل فیدی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں سلیمان کی بات سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ وہ فادر جوشوا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باپ کی روح، وہ بھی صدیوں پرانی؟ ارے باپ رے، کیا اب بھی روحیں موہیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ بھی زندہ؟ قاسم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ جولیا نے انہیں فادر جوشوا کے بارے میں بتایا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جوزف جس طرح بھاگ کر گیا تھا اسی طرح سے بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ ناچ رہی تھی۔ باس، باس، جوزف نے دور سے عمران کو پکارنا شروع کر دیا۔ بھائی قریب تو آ جاؤ، تم تو دور ہی سے باس باس کہنا شروع ہو گئے ہو۔ یہاں میرے ساتھ اور بھی بہت سے افراد ہیں، کیا معلوم تم کسے باس کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ جوزف چند ہی لمحوں میں اس کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے وہ کسی سرد جھیل سے ٹھٹرتا ہوا نکل کر آیا ہو۔ غضب ہو گیا ہے باس، غضب ہو گیا، جوزف نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ چلو جو ہوا ہے تمہیں اس کا پتہ تو چل گیا نا، ورنہ تم خواہ مخواہ سلیمان کی طرح بن بیوی کے بچے کے باپ بن جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے بن ماں کی بجائے جان بوجھ کر بیوی کا لفظ استعمال کیا تھا، اور سلیمان اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ عمران کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فلیٹ میں آنے والے بچے کے بارے میں چونکہ سب کو پتا تھا، اس لیے وہ عمران کے فکرے پر ہنس پڑے تھے۔ یہاں کا تم پجاری کا بھگوتا بھی موجود ہے باس، وہ بھی ہماری طرح رشیوں اور مہارشیوں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، اور اسے ہماری غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم جناتی قبیلہ فنا کرنے گئے تھے اور ہم نے احتیاط کے لیے صندوق وہیں دفنا دیا تھا جہاں سے ہم نے نکالا تھا۔ بھگوتا ٹھیک اس جگہ اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے صندوق نکال کر کہیں اور چھپا دیا ہے، جوزف نے پریشان انداز میں کہا، اور وہ سب چونک پڑے۔ کہا تم اور بھگوتا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ نام اس نے زندگی میں پہلی بار ہی سنے تھے۔ کہا تم اس محض ساحر کا نام ہے جو ساحروں کا ساحر سمجھا جاتا ہے، اور اس کا پجاری بھگوتا کہلاتا ہے۔ یہاں جو شخص موجود ہے اس کا اصلی نام بلیک ہے، ڈاکٹر بلیک، جو خود بھی ایک ساحر ہے۔ اس کا تعلق اقلیمی ریاست ڈاس سے ہے، وہ بھگوتا بنا ہوا ہے اور یہاں سے سیاہ صندوق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، جوزف نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر بلیک کے بارے میں انہیں بتانا شروع کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ اوہ، کیا وہ صندوق لے کر یہاں سے چلا گیا ہے؟ کرنل فیدی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ اور اس کے ساتھی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں جہاں میں نے صندوق چھپایا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر بلیک اس صندوق کو نہیں کھول سکا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں رک گیا ہے۔ وہ اس صندوق کو اسی صورت میں کھول سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے چند قطروں کے ساتھ میرے خون کے بھی چند قطرے صندوق کے کنڈے پر گرائے گا، ورنہ وہ لاکھ کوشش کر لے وہ صندوق نہیں کھول سکے گا۔ اس لیے وہ میرے ساتھ سب کو ہلاک کرنے کے لیے چھپ گیا ہے، تاکہ ہم جیسے ہی وہاں پر جائیں اس کے ساتھ ہی ہمیں ہلاک کر دیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر وہ اس طرف موجود ہے تو ہم دوسری طرف سے گھوم کر جاتے ہیں اور پیچھے سے جا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، طارق نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کرنل فیدی نے چونک کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم انہیں پہلے سامنے لائیں اور پھر ان کا شکار کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ طارق نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے ہارڈ بلاکس پہن رکھے ہیں، ان ہارڈ بلاکس پر گولیوں اور بموں کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں جوزف نے صندوق چھپایا تھا، جیسے ہی ہم وہاں جائیں گے وہ ہم پر فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں وہاں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہوگا، گولیاں ہمیں لگیں گی ضرور لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جیسے ہی گولیاں چلیں گی ہم چیختے اور تڑپتے ہوئے وہاں گر جائیں گے، اور ہمیں ہٹ ہوتے دیکھ کر وہ سب جہاں جہاں چھپے ہوں گے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے پیچھے سے باقی سب ان پر حملہ کر دیں اور ہم بھی اٹھ جائیں گے، اور وہ ہمیں بھوت سمجھ کر جس طرف بھی بھاگیں گے موت ان کے سامنے ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہمیں تھوڑے سے میگزین دے جاؤ۔ ہمارے پاس گنے تو ہیں لیکن ہمارے میگزین ہوبانی قبیلے والوں کی لڑائی میں ختم ہو چکے ہیں، کرنل فیدی نے کہا۔
تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنے بیگوں سے فالتو میگزین نکال نکال کر دے دیے جنہیں وہ اپنے گنوں میں لوڈ کرنے لگے تھے۔ جولیا، سلیمان، تم دونوں کرنل فریدی کے ساتھ رہو، ہمارے پیچھے جتنے زیادہ افراد رہیں اتنا ہی اچھا ہے، اور تم سب میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا۔ تو جولیا اور سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور جوزف، تصفدر، تنویر، چوہان، نعمانی، خاور اور صدیقی عمران کے ساتھ ہو لیے۔ جیسے عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا، کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے اور دوسرے راستے سے اس طرف کو بڑھنے لگے جہاں جوزف نے صندوق گاڑا تھا۔ اس طرف جھاڑیاں گھنی اور کافی بڑی بڑی تھیں، اس لیے وہ ان جھاڑیوں میں چھپ کر آسانی سے آگے جا رہے تھے۔ جھاڑیاں بارش ہونے کی وجہ سے خاصی گیلی ہو چکی تھیں، اس لیے ان کے ہلنے اور آپس میں ٹکرانے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ماحول مشین گن کی چلنے کی تیز آوازوں کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ فائرنگ اور اپنے ساتھیوں کی چیخیں سن کر ان کے قدم اور تیز ہو گئے، اور پھر وہ عقب سے ہوتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس کے ساتھی گرے ہوئے تھے۔ جس جگہ جوزف نے صندوق گاڑا تھا وہاں اب ایک بڑا سا گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو وہاں گرے دیکھ کر وہ سب تیزی سے دائیں طرف بائیں پھیلتے چلے گئے۔ ابھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کوئی نہیں آیا تھا، شاید وہاں چھپے ہوئے مسلح افراد ان کے باقی ساتھیوں کے وہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی یوں ہی پڑے ہوئے تھے جیسے وہ واقعی ہٹ ہو گئے ہوں۔ پھر ان سب نے مختلف درختوں کے پیچھے سے اور درختوں کے اوپر سے کئی افراد کو چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا جنہوں نے ایک جیسے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ان لباسوں پر سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ ان افراد کی تعداد 60-70 کے قریب تھی۔ انہیں دیکھ کر کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ جیسے ہی سیاہ لباس والے مسلح افراد عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھے، اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے نیچے چھپائی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں، اور ماحول ایک بار پھر مشین گنوں کی تیز آوازوں سے اور انسانی چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو حملہ کرتے دیکھ کر کرنل فریدی کے ساتھی بھی تیزی سے فائرنگ کرتے ہوئے قریب جانے لگے۔ سیاہ لباس والے جو اطمینان سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو لاشیں سمجھ کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں اچانک اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر وہیں پر ٹھٹک گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتے ان پر جیسے چاروں طرف سے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ کرنل فریدی بھی فائرنگ کرتا ہوا ان کی طرف بھاگا تو اچانک اسے ایک درخت پر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اٹھ کر وہاں سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ کرنل فریدی نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر کے فائرنگ کی، لیکن وہ شخص بے حد پھرتیلا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف گھنی جھاڑیوں میں بھاگ گیا تھا۔ کرنل فریدی تیزی سے اس طرف بھاگا جس طرف وہ ادھیڑ عمر گیا تھا۔ کرنل فریدی اچھلتا ہوا جھاڑیوں میں بھاگ رہا تھا اور اس کے آگے بھاگنے والا ادھیڑ عمر بھی اسی کے انداز میں اچھلتا ہوا جا رہا تھا، اس لیے وہ کرنل فریدی کو کبھی کبھار دکھائی دے رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے اور ادھیڑ عمر کے زگ زیگ انداز میں بھاگنے کی وجہ سے کرنل فریدی اور اس پر فائرنگ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کرنل فریدی نے ایک جوزف جیسے لمبے ترنگے سیاہ فام کو نہایت غضبناک انداز میں بھاگ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کرنل فریدی نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ تڑاہٹ ہوئی اور دوسرے لمحے اس نے سیاہ فام کو حلق کے بل چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرتے دیکھا۔ کرنل فریدی بھاگتا ہوا اس سیاہ فام کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ فام ہلاک ہو چکا تھا۔ کرنل فریدی کی چلائی ہوئی گولیاں اس سیاہ فام کے چہرے، سر اور آنکھوں پر لگی تھیں۔ کرنل فریدی نے اسے چھوڑ کر اس ادھیڑ عمر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ آدمی سے کہیں دکھائی نہ دیا۔ کرنل فریدی تیزی سے اس کی طرف بڑھا جس طرف سے یہ سیاہ فام آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے اسی ادھیڑ عمر نے اس طرف بھیجا ہوگا جو وہاں سے بھاگ کر آ رہا تھا۔ کرنل فریدی ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے وہ ادھیڑ عمر ایک طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ اس ادھیڑ عمر نے سر پر وہی سیاہ صندوق اٹھا رکھا تھا جسے جوزف نے زندہ ہاتھ کے نیچے سے زمین کھود کر نکالا تھا۔ صندوق دیکھ کر کرنل فریدی کو یقین ہو گیا کہ وہ ادھیڑ عمر ڈاکٹر بلیک ہے جسے جوزف نے بھگوتا کہا تھا۔ وہ صندوق لے کر وہاں سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس پر نظریں پڑتے ہی کرنل فریدی کے پیروں کو جیسے پڑ لگ گئے۔ وہ ڈاکٹر بلیک کے پیچھے بے تحاشا بھاگنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر بلیک بھی بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا، لیکن کرنل فریدی اب بھلا اسے کہاں جانے دے سکتا تھا۔ جیسے ہی فاصلہ کم ہوا کرنل فریدی کی مشین گن گرجی اور گولیاں ٹھیک ڈاکٹر بلیک کی ٹانگوں پر پڑیں۔ ڈاکٹر بلیک کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر اس بری طرح سے گرا کہ اس کے ہاتھوں سے سیاہ صندوق نکل کر دور جا گرا۔ کرنل فریدی بھاگتا ہوا ڈاکٹر بلیک کے نزدیک آ گیا جس کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھیں۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔
تو تم ہو ڈاکٹر بلیک جو یہ سیاہ صندوق لینے کے لیے آئے تھے؟ کرنل فیدی نے مشین گن کا رخ اس کے سینے کی طرف کرتے ہوئے گررا کر کہا۔ ہاں ہاں، میں ڈاکٹر بلیک ہوں۔ مم مم مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو۔ مم مم میں ڈاکٹر بلیک نے مشین گن کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ مکاشو اور اس کے ساتھیوں کو جب اس نے گولیاں کھانے کے باوجود زندہ اٹھتے اور اپنے ساتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اس کی جان پر بن آئی تھی، اس لیے وہ فوراً درخت سے اتر کر بھاگ گیا تھا کہ اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہے وہ سیاہ صندوق ہی وہاں سے لے جائے۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ اسے کرنل فیدی نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ تو تم شیطان کے نمائندے ہو؟ کرنل فیدی نے گراتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں نہیں، ڈاکٹر بلیک نے بری طرح سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مم مم مجھے چھوڑ دو، تم نے میری اس شکتی شالی طاقت اگورا کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور میرے سارے ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ مم مم مجھے جانے دو، میں یہ سیاہ صندوق بھی یہیں چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں یہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس چلا جاؤں گا، ڈاکٹر بلیک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، تم نے دھوکے سے میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے اور تم شیطان کے نمائندے ہو، اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کرنل فیدی نے غرا کر کہا، اور اس نے مشین گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا ہی تھا کہ اسے عقب سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کرنل فیدی نے چونک کر دیکھا تو اسے جوزف اور عمران بھاگ کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رک جائیں کرنل صاحب، ڈاکٹر بلیک کو ہلاک نہ کریں، اسے زندہ رہنے دیں، جوزف نے کرنل فیدی کو دیکھ کر دور سے چیختے ہوئے کہا تو کرنل فیدی کی انگلی ٹریگر سے ہٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں عمران اور جوزف اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے اسے ہلاک کرنے سے مجھے کیوں روک دیا ہے؟ کرنل فیدی نے جوزف کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دھیرج سے کام لیں پیرو مرشد، آپ نے اسے زخمی کر دیا ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے دونوں پیر زخمی ہیں، اب یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہ آپ کو یہ سحر کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ ساحر ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کرنل فیدی نے منہ بنا کر کہا۔ اگر آپ نے اسے ہلاک کر دیا تو ہم یہاں سے جائیں گے کیسے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کرنل فیدی نے کہا۔ ہم نے اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہاں صندوق نہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے فوراً فادر جوشوا سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ صندوق کہاں ہے۔ فادر جوشوا سے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر بلیک کے پیچھے گئے ہیں، اس لیے میں باس کو لے کر اس طرف آ گیا۔ آپ نے فائرنگ کر کے اس کی سب سے بڑی طاقت اوگارا کو بھی فنا کر دیا تھا۔ اوگارا کی دونوں آنکھوں میں ایک ساتھ گولیاں لگی تھیں، اس لیے اسے فنا ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ بھگوتا کے دونوں پیر زخمی ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اب ساحر اعظم بھی نہیں رہا ہے، اس لیے میں نے دور سے ہی آپ کو چیخ کر اسے ہلاک کرنے سے روک دیا تھا، جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یہ زخمی ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو یہ شیطان کا پیروکار نا؟ اسے ہلاک کرنے سے تم مجھے کیوں روک رہے ہو یہ بتاؤ، کرنل فیدی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں پیرو مرشد، میں بتاتا ہوں، آپ تھوڑا چھری تلے دم تو لے لیں۔ اوہ نہیں نہیں، مشین گن تلے، ارے وہ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور کرنل فیدی اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ بتاؤ، کرنل فیدی نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ یہاں ایک بحری جہاز سے آیا تھا اور ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے واپس جا سکیں۔ یہ ساحر ہے اور یہ ایسے راستے جانتا ہے جو محفوظ اور چھوٹے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں اس کا شپ لنگر انداز ہے۔ وہاں اس کے چند ایک ساتھی ہوں گے جنہیں ہم قابو میں کر کے ان کے جہاز پر قبضہ کر لیں گے، اس طرح ہمارے واپس جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم جنگل کی دوسری آفات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو کرنل فیدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گن ڈاکٹر بلیک کے سینے سے ہٹا دی۔ ہم شپ تک پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ اسے ہلاک کرنے میں کر کے اپنا کڑوا پن ختم کر لینا جو زابیلا کے آپ کو اپنے قبضے میں کرنے کی وجہ سے اب تک آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے کہ اس کمبخت نے آپ کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا، عمران نے کہا۔ تو کرنل فیدی دھیرے سے مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جوزف نے اپنے بیگ سے رسی نکال کر ڈاکٹر بلیک کو مخصوص انداز میں باندھ دیا اور اس کی کن پٹی پر مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا تاکہ وہ چیخنا بند کر سکے۔ پھر جوزف نے آگے جا کر جھاڑیوں سے صندوق اٹھایا جو ڈاکٹر بلیک کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ جوزف نے سب سے مقدس ہتھیار واپس لے کر صندوق کھول کر اس میں رکھ دیا اور صندوق بند کر کے اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، جبکہ جگدیش نے بے ہوش ڈاکٹر بلیک کو اٹھا لیا تھا۔
جوزف کو وہ تمام راستے بخوبی یاد تھے جہاں سے وہ ان سب کو تاریک جنگل میں لایا تھا۔ تاریک جنگل سے وہ انہیں اسی راستے سے باہر نکال لایا جہاں انہوں نے درخت گرا کر نہر پر پل بنائے تھے۔ وہ پل کراس کرتے ہوئے دوسری طرف آئے اور پھر جوزف نے صندوق سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اس کے کہنے پر جگدیش نے ڈاکٹر بلیک کو نیچے اتارا تو جوزف اس کے قریب آ گیا اور پھر جوزف ڈاکٹر بلیک کو ہوش میں لے کر آیا، جس نے ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لیکن بھلا جوزف کو اس کے چیخنے چلانے کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ جوزف کے پاس ایک خنجر تھا۔ اس نے ڈاکٹر بلیک کو ڈرایا دھمکایا تو ڈاکٹر بلیک نے انہیں ان راستوں پر لے جانے پر آمادہ ہو گیا جہاں سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے جوزف سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اس کی موجودگی میں جنگل کا کوئی جانور اور کوئی آفت ان کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تو جوزف مطمئن ہو گیا تھا، ان چیزوں کو حاصل کر کے تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ ان ہتھیاروں اور مختلف چیزوں کی شکل میں شیطانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تمہیں جیسے عمر و عیار کی زنبیل ہی مل گئی ہے۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، میں بہت خوش ہوں۔ یہ تمام چیزیں میرے لیے خزانے سے کم نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے میں شیطان کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہوں۔ جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ڈارک ورلڈ سے ہم نے سیاہ صندوق بھی حاصل کر لیا ہے، شیطانی قبیلہ بھی ختم ہو گیا ہے اور تینوں بچے بھی ہمیں مل گئے ہیں، اور اب ڈاکٹر بلیک بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ بتاؤ اب اور کیا کرنا ہے؟ میں اب جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے سے بری طرح بور ہو چکا ہوں۔ کرنل فیدی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب ہم واپس جائیں گے، عمران نے کہا۔ اور یہ بچے؟ کرنل فیدی نے پوچھا۔ ایک بچہ سریا کا ہے، وہ اسے مل جائے گا۔ باقی دو بچوں کو بھی میں ان کے ماں باپ تک پہنچانے کا بندوبست کر لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ ایسا کرو، تم اپنے بچے کو لے جاؤ، ان دو بچوں کو میں ان کے ماں باپ تک پہنچا دوں گا، کرنل فیدی نے کہا۔ اوکے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے پیرو مرشد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو ڈاکٹر بلیک بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں ان جنگلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزا نے کہا۔ اگر کرنل صاحب اسے ہلاک کر دیتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا اس کے بغیر ہم ان جنگلوں سے واپس نہیں جا سکتے تھے؟ انسپکٹر آصف نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ راستے جانتا ہے اور اس کا اپنا شپ بھی ہے، اس لیے اسے زندہ چھوڑا گیا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ جنگل ہنٹر طارق صاحب اور جنگل پرنس جوزف تو موجود ہیں۔ یہ ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا کر لے کر جا سکتے تھے، لیکن یہ ہمیں جن راستوں سے لے کر جاتے وہ طویل اور اسی طرح سے مصائب بھرے ہوتے جیسے ہم یہاں آئے تھے۔ اس لیے میں نے جوزف کے کہنے پر پیرو مرشد کو ڈاکٹر بلیک کو زندہ رکھنے کا کہا تھا۔ کیوں جوزف؟ عمران نے کہا اور پھر جوزف کی طرف دیکھنے لگا۔ یس باس، جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جوزف ذمہ داری لے رہا ہے، اس سے میں خوش ہوں، یہ واقعی تمہارا وفادار ہے، کرنل فیدی نے کہا۔ کیوں، آپ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کرنل فیدی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ اگر یہ اور طارق صاحب ہمیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں ہمیں ساتھ لے جانے سے انکار کر ہی نہیں سکتے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات تم اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کرنل فیدی نے پوچھا۔ طارق صاحب آپ سے بڑے ہیں، یہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور رہا جوزف، اگر یہ انکار کرتا تو؟ عمران نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا؟ طارق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس کے پاؤں پر پڑ جاتا کہ بھائی ہمیں ان جنگلوں سے نکال دو، ورنہ کرنل فیدی جو میرا پیرو مرشد ہے میری طرح کنوارا مر جائے گا، عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، اور وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔